کے بعد میں پڑھیے بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آدھا ہو چکا. ربیع الاول کے مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے، یعنی آپ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا. پیر کے دن آپ کی پیدائش ہے اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات بھی ہے. ایک ہی مہینے میں دونوں چیزیں، پیدائش اور وفات. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی اگر کوئی خوشیاں منانا چاہتا ہے تو اس کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ انتقال بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، اور حضور کے انتقال پر اگر کوئی غمگین ہو رہا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضور کی پیدائش بھی تو اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو بیلنس رہے دونوں طرف. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ عید میلاد کے نام پر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی جا رہی. امت اس کام کو ایک دین کا حصہ سمجھ کر کر رہی ہے. بے انتہا خرافات اور خرابیاں اس میں پائی جاتی ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ہم موبائل کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جیسے عیسائی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اس وقت وہ کیک کاٹتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بھی بڑے بڑے کیک بناتے ہیں، اور اس پر بڑا ظلم یہ کہ اس کیک کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے اوپر چھری چلائی جاتی. اب یہ خرافات اپنی انتہا کو پہنچ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوروں کی خوشی ہر ایک کو ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کو خوشیاں ہیں، خوشی ہونی چاہیے، منانی چاہیے. لیکن حقیقت میں خوشی منانا یہ ہے کہ حضور اس دنیا میں جس کام کو لے کر آئے تھے، جس مشن کو لے کر آئے تھے، اس مشن کو ہم آگے بڑھانے والے بنے، تب جا کے یہ بات ثابت ہوگی کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. صرف جندیاں لگانا یا جلوس نکالنا، میلاد کی محفلیں سجانا، اس سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. بہت سارے ہمارے بھائی جو 12 ربیع الاول کو جندیاں لے کر گھومے پھرے، محفلیں سجائی، فجر کی نماز میں نہیں آتے، بلکہ 5 وقت میں 1-2 نمازیں پڑھتے ہوں گے دن میں. تو صرف ان چیزوں سے حضور کی محبت کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے. حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیم ہم دنیا کے سامنے پیش کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں نبی کو بھیجا، انہی میں سے، تاکہ وہ اللہ کی کتاب سکھائیں، علم سکھائیں، حکمت کی باتیں ان کو سکھائیں۔ حضور کا ایک خاص وصف ہے معلم ہونا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، جہالت عروج پر تھی، اس لیے آج بھی اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے، انتہائی جہالت کا دور۔ اور دنیا کا یہ حال تھا، اور عرب خاص طور سے بدحال تھے، بہت جہالت تھی۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا چراغ روشن کیا، اور علم کے چراغ کے ذریعہ پوری دنیا روشن ہو گئی اور جہالت کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملا ہے، وہ علم دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آئے دن سنتے ہیں، آج سے 15 صدی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، اب دنیا والے اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فائدے تلاش کر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ مسواک کا یہ فائدہ ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کا یہ فائدہ ہے، رات کو جلدی سو جانے کا یہ فائدہ ہے، ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہے۔ ابھی تک دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ڈائریکٹ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، واسطہ در واسطہ حضور کا علم ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ آدمی بیت الخلا جاوے، وہاں سے لے کر باہر نکلنے کے بعد سے لے کر نماز سے لے کر معاملات، معاشرت، اخلاق، سب چیزیں، سونے کے معمولات، سو کر اٹھ کر کیا کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرض لینا کیسے، دیتے وقت کیا دعا دینا، کیسے دینا، کب دینا، ماں ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہے، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے، ہر چیز حضور نے بتائی۔ یہ تعلیم ہمیں دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، سب۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کچھ مثالیں کہ حضور نے کیا تعلیم دی، وہ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ فرمایا یا عقبہ الا ادلک بافضل اخلاق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق بتاؤں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بہترین اخلاق۔ صرف ایک حدیث پر، اس پر کوئی آدمی عمل کر لے، اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا ان تصل من قطعک، دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ رشتہ ناتا توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اگر یہ صفت، یہ خوبی ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ سامنے والا رشتہ توڑے تو بھی ہم جوڑیں، تو کیا آج عدالتوں میں اور کورٹوں میں مسلمان پھر نظر آئیں گے لڑائی جھگڑے لے کر؟ اسی ایک جملے پر اگر عمل ہو جائے تو عدالتوں سے اور کورٹوں کے چکر کھانے سے اور ان کی گالیاں سننے سے ہماری قوم بے نیاز ہو جائے۔ ان تصل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ تم جوڑو۔ اس کے خلاف ہمارا رویہ دیکھو، کہنے والا بھی ان باتوں کا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رویہ ترکی بہ ترکی، وہ ہم کو سلام کرے تو ہم سلام کریں گے، وہ دعوت دے تو ہم دعوت دیں گے، وہ شادی میں ہم کو بلائیں تو ہم، ہمارے گھر شادی ہوگی تو ہم کو بلائیں گے، ورنہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان تصل من قطع، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ تم سے منہ موڑ لے
تم ان کے پاس جا رہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے تو بھی تم ان کے پاس جاؤ۔ دوسری بات حضور نے فرمائی وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جس نے تجھ سے روک لیا اس کو تو دینے والا بن جا۔ سامنے والے نے روک لیا لیکن تو دے۔ اب ہمارا حال کہ شادی میں بھی پہلے ایک لسٹ تیار ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر سے ہمیں دعوت ملی تھی تو آج ہمارے گھر پہ موقع ہے، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ اس نے 50 روپے دیے تھے تو ہم سامنے 50 روپے دے رہے ہیں۔ ترکی با ترکی کا معاملہ ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، سامنے والا روک لے تو ابھی تم اس کے ساتھ سلوک چالو رکھو، اس کو دیتے رہو۔ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو آپ معاف کر دو۔ کوئی طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے کسی بھی لائن سے تو ہم برداشت کرنے والے بنے اور عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے بنے۔ ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْأُنْفِ وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَى، نرمی پر اللہ جتنا دیتا ہے سختی پر اتنا نہیں دیتا، اور کسی اور چیز پر نہیں دیتا جتنا اللہ تعالیٰ نرمی پر دیتا ہے۔ تو صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کرنے والے بنے۔ چلتے پھرتے کہیں کسی سے دھکا لگ گیا، وہاں لڑائی شروع ہو جاتی، گاڑی سے گاڑی تھوڑی ٹچ ہو گئی، نقصان بڑا ہو تو مسئلے کے حساب سے نقصان ہی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر ایڈوانس میں بونس کے طور پر گالیاں بھی دینا، مارنا بھی، پھر نقصان بھی لینا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، یہ بھی تعلیم۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، یحب الطیب، پاکی کو پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی۔ آگے ہیں نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ کریم، مہربان ہیں، یحب الکرم، مہربانی کو پسند کرتے ہیں۔ جواد، اللہ تعالیٰ سخی ہے، یحب الجود، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ فنظفوا بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی بہت پسند ہے۔ یہ سوچھتا ابھیان اور فوٹو سیشن یہ تو ابھی دکھلاوے ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی تعلیم 1450 سال پہلے دی ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر کے باہر گندگی ہو یا گھر کے اندر گندگی ہو، گھر میں گندگی تو دور، گھر کے ٹوائلٹ اور باتھ روم میں بھی گندگی نہیں رکھنی چاہیے۔ صفائی کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے، ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اب آج کے دور میں ہم ایمان والوں کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ بھائی ایمان والوں کا، مسلمانوں کا محلہ پہچاننا ہو تو کہاں کے کچرا پڑا ہو، کچرے کے ڈھیر لگے ہو، اور فتح پرانے کپڑے یا بنیان اور اندر میں وہاں لٹکتے ہو باہر، اور کوئی سسٹم نہ ہو، یہ مسلمانوں کا محلہ۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی اس کے بالکل خلاف۔ اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے اور حضور نے تو خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تقریباً عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے دیکھا کہ قبلے کی جانب جو دیوار تھی اس پر تھوک لگا ہوا ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، ہر ایک تعلیم یافتہ نہیں تھا اور دیہات کے رہنے والے لوگ بھی آتے تھے، تو کسی نے تھوک دیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تھوک کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے صفائی، تھوک کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی اخلاقی تقاضا ہے، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اب کہیں جالا کچھ دکھا تو ہم مؤذن صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب ہمیں بھی چاہیے۔ حضور نے خود تھوک صاف کیا ہے، ہم اس کو صاف کرنے والے ہیں، ثواب ہمیں بھی چاہیے۔ تو اپنی ذات سے لے کر، اپنے کپڑوں سے لے کر، اپنے چہرے مہرے سے لے کر سب چیزوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ایک مرد یہ تو چاہتا ہے کہ میری عورت میرے سامنے بن سنور کر رہے، لیکن خود کی نہ داڑھی کا ٹھکانا ہوتا ہے، مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے کہ پانی پیو تو گلاس میں جاوے وہ پانی میں، خود کے کوئی ٹھکانے نہیں، اور عورت سے یہ تقاضا کرتا ہے کوئی میرے سامنے بن سنور کر رہے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ صفائی ستھرائی کو
شریعت پسند کرتی ہے اور اس کو آدھا ایمان کا، یہ بھی شریعت کی تعلیم۔ ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی گاڑیاں لے کر آئے ہوں گے، بائک، 2 ویل 4 ویل۔ اب باہر نکل کے ذرا حال دیکھ لیں پارکنگ کا، بہت بڑی جگہ ہے ہمارے پاس، یہاں سے وہاں تک، پھر وہاں سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ڈسپلن نہیں ہے ہمارا، دوسروں کی سہولت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو میں یہاں سے نماز پڑھ کے گیا، مرکز کے پاس میں نے دیکھا ادھر کا جو راستہ ہے وہاں بھی گاڑیاں رکھی تھی، ایک غیر مسلم 2 ساتھی تھے گاڑی کے اندر، اس میں سے ایک اترا، اس نے 1-2 گاڑیاں ہٹائی، پھر اس کی 4 ویل پاس ہوئی۔ اب یہ آنے جانے والے ہم سے کیا اثر لیں گے؟ پھر وہ لوگ واٹس ایپ، فیس بک اور کامنٹس میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ خالی نام کے ایمان والے ہیں، ان کے پاس اوریجنل ایمان نہیں، ان کے نبی نے جو تعلیم دی وہ نہیں۔ اب ایک آدمی گاڑی سے اترے، پھر 2 گاڑیوں کو سیدھا کرے، پھر جاوے، اس کے جی میں، اس کے نفس میں ہمارے خلاف کتنا زہر پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں، شریعت کی جو تعلیم ہے اس کی پابندی کریں، اس کے اثرات ہیں، اس کے فائدے ہیں، کچھ نہیں تو ہم کو ثواب تو کم سے کم ملے گا۔ یہ دل میں لاوے بات کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، میں یہ کروں گا، اس نیت سے تو کم سے کم ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من استعمل رجلا من اصابۃ وفی تلک الاصابۃ من هو ارضى للہ منہ فقد خان اللہ وخان رسولہ وخان المؤمنین۔ کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے، ٹرسٹ ہے، اس میں امیر منتخب کرنے کی نوبت آئی کہ بھئی امیر کس کو بنائے، متولی کس کو بنائے، صدر کس کو بنائے۔ اب جس کے ہاتھ میں ذمہ داری سونپی گئی اس کے سامنے وہ آدمی بھی ہے جو اس عہدے کے لائق ہے، اس کے باوجود اس نے اس آدمی کی رائے نہیں دی جو لائق تھا، لیکن اپنی رشتہ داری والا تھا، اپنے تعلق والا تھا، کوئی بھی تھا، اس کی رائے دی، اس کو آگے کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کا معاملہ کیا، اور پوری امت کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، پوری قوم کے ساتھ خیانت ہے۔ اور خیانت کے بارے میں حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایک اور روایت ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جب ساتھی بیٹھتے ہیں اس کا بھی کتنا خیال رکھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ، مان لو کہ جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو مل جل کر، حضور نے فرمایا فلا یتناجا اثنان دون صاحبہما، تو 3 میں سے 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کرے، وہ ایک کو سائڈ پہ کر کے یہ 2 گھس پھوس نہ کرے۔ کیوں؟ فإن ذلك يحزنهم، کیونکہ وہ جو تیسرا ہے وہ پھر غمگین ہو جائے گا کہ شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میری برائی کر رہے ہیں، اکثر لڑائی جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ کتنا خیال رکھا ہے شریعت۔ یہ تعلیمات ہم اپنے اندر لائیں اور دنیا والوں کو بتائیں تو پھر وہ بولیں گے کہ اسلام بھی اچھا ہے، مسلمان بھی اچھے ہیں۔ باقی آج جو لوگ انصاف پسند ہے غیروں میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اچھا ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں، کیونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، مزید باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک اعلان ہے کہ آئندہ جمعہ سے جمعہ کی نماز پھر 1:15 بجے کر دی گئی، پہلے جو ٹائم تھا وہی ٹائم رہے گا انشاءاللہ۔